یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. ہاں وہ جنگوں کے لیے نہیں بلکہ خواہش نہیں فرماتے. خود میرے آقا نے فرمایا کہ جنگوں کی خواہش مت کرو, خواہش مت کرو, دشمن سے مڑ بھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو کہ میں جاؤں گا ماروں گا کاٹوں گا, نہیں, تمنا مت کرنا. میرے آقا کی حدیث ہے. ہاں حضور نے پھر اس حدیث میں یہ بھی فرمایا, ہاں اگر کوئی زبردستی تمہارے سر پر سوار ہو جائے تو پھر اپنے قدم بھی پیچھے مت ہٹانا, پھر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی قوت عطا فرمائی ہے, طاقت ہمیں بھی عطا فرمائی ہے. اسی لیے میں آج یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں, آج کچھ برساتی کیڑے نکلے ہوئے ہیں گلی کوچوں میں اور دنگائی جو فساد مچا کر, مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اپنے اپنے شکتی پردرشن کے لیے تلواریں لہرا کر کے دکھا رہے ہیں مسجدوں کے باہر, چھریاں چاقو تلواریں. کیا اب یہ جلوس تلواروں کا ہونے لگ گیا؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ آج اس طرح سے کیوں پرمیشن دی جا رہی, کیوں اجازت دی جا رہی ہے, وہی بہتر جانے. لیکن میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا, ان تمام کیڑوں سے جو ابھی ابھی برسات میں پیدا ہوئے ہیں, تلواریں تم ان کو دکھا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں, 1400 سال سے جو کربلا سنتے آ رہے ہیں ان کے سامنے تم یہ ساری چیزیں لہرا رہے ہو. ہم خواہش نہیں رکھتے جنگ کرنے کی, ہم اپنے ملک عزیز کے امن کو خراب ہونے نہیں دینا چاہتے. ہم یہاں پر اس ملک کی فضا کو مقدر اور برباد ہونے نہیں دینا چاہتے. الحمدللہ یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے, امن و امان قائم رکھنے کی ہم بھرپور کوششیں کرتے ہیں. لیکن جن کیڑوں کو آج یہ پرمیشن دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے ماحول خراب کرنے کی, میں ان حکومت پر بیٹھے ہوئے, تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے لڑنے سے صرف تمہاری سیٹیں گرم ہوں گی, کرسیاں رہیں گی, ایک دن آئے گا یہ آگ لگے گی تو کرسی بھی جلے گی. ہاں آگ لگے گی تو کرسیاں بھی جلیں گی. اسی لیے کوشش یہ کرو کہ امن خراب نہ ہونے پائے. ساری کمیونٹیاں جس طرح یہاں پر امن کے ساتھ عزت کے ساتھ رہتی تھی, سب عزت کے ساتھ رہے. سارے امن کے پیغامات ہمیں ہی سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کرو, مسلمانوں کو سمجھاؤ. سمجھا کر کے تو تھک گئے. ہم مسلمانوں کو اخلاق ہی کی تو باتیں کر رہے ہیں آج تک. ہم نے کب ان کے ہاتھوں میں تلوار دیا ہے, کب ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دی ہیں. لیکن باضابطہ ایک جماعت ایسی ہے جو پورے ہندوستان میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, اس طرح سے کہ انہیں تلواریں اٹھانے کا اور انہیں بندوق اٹھانے کا اور انہیں ہتھیار اٹھانے کا بار بار اکساؤ والا بیان اور بھڑکاؤ بیان یہ دے دے کر کے انہیں پریپیئر کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. کیا یہ ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے؟ آج سب دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر, بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈپارٹمنٹ بھی دیکھ رہی ہوگی, حکومت بھی دیکھ رہی ہوگی, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن جن لوگوں نے آنکھیں میچ رکھی ہیں آج کل پھر اچانک کھولنا پڑ جائے گا آنکھیں. اس لیے ماحول خراب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی لیے جو اس نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے, لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں, یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی نہ ہے, سب کے مکان جلیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی امن برقرار رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے سورہ احزاب اور جو آپ کو سورہ روم کے متعلق جو عرض کیا, اخیر میں صرف اتنی بات بتاؤں گا. آج ہم نے جو پارہ تلاوت کیا اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت شان میرے مولا نے بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں, نبیوں میں سب سے اخیر آنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان میں یہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر آپ کو بھیجا ہے. وسراجا منیرا, اور روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں, اللہ نے اپنے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ سراجم منیرا کا مطلب ایک ترجمے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اجالا والا سورج بنا کر کے بھیجا ہے.
सिराज, सूरज को, चिराग को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चिराग नहीं सूरज बना करके भेजा है। इसीलिए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है मदीने में, लेकिन उनकी चमक हर इलाके में मौजूद है, पूरी दुनिया में उनकी चमक है। जब सूरज एक जगह तुलू होता है, हर जगह नजर आता है, तो मदीने का सूरज भी होगा अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा, लेकिन हर मोमिन के दिल में भी है और हर आशिक की आंखों में भी है, हर जगह पर मौजूद है। वो हाजिर व नाजिर है। हमारा अकीदा है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं, नाजिर भी। हाजिर और नाजिर का मतलब क्या है? हाजिर का मतलब मौजूद, नाजिर का मतलब देखने वाला। वो एक ही लफ्ज से समझ में आ जाता है। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। गवाह कौन होता है? गवाह किसको कहते हैं पता है ना? मिसाल मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हादसा हो गया और उस वक्त आप कोर्ट में पेश किए गए पुलिस की तरफ से, जज आपसे सबसे पहला जो सवाल करता है वो क्या है? क्या तू हादसे के वक्त मौजूद था? अगर आप कहेंगे नहीं था, तो क्या तुम्हारी गवाही, तुमको विटनेस बनाया जा सकता है, साक्षी हो सकते हो? नहीं। जज कहेगा वहां नहीं थे तो फिर यहां क्यों आए? दूसरा सवाल जज का यही होता है, जब ये हादसा हुआ क्या तू अपनी आंखों से देखा है? आई विटनेस इसको कहते हैं। गवाह का उस जगह पर होना भी जरूरी है और देखना भी जरूरी है, तब जाकर के उसकी गवाही कबूल होगी। अब हुजूर गवाह हैं तो किसके गवाह हैं? तफसीर में फरमाया गया, पूरी उम्मतों के हुजूर गवाह बनाकर उठाए जाएंगे। कयामत के दिन हुजूर सिर्फ अपनी उम्मत नहीं, सारी उम्मतें जो अब तक आई, सबके गवाह बनकर के तशरीफ लाएंगे। हुजूर कयामत के दिन सबके गवाह होंगे। किस चीज के गवाह? इनके आमाल के। ये सब अपने नबियों को झुटलाए होंगे दुनिया में, लेकिन वहां कह रहे होंगे हमारे पास नबी आए ही नहीं थे। फिर रब तबारक व तआला रसूल से फरमाएगा, आप क्या फरमाते हैं? हुजूर की गवाही वहां पर ली जाएगी कि ये झूठ बोल रहे, नबी आए भी थे और तबलीग भी किए थे। अब पता ये चला कि रसूल पाक सारी उम्मतों के अगर गवाह बनाकर क़यामत के दिन तशरीफ लाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हर जमाने में मेरे आका हाजिर भी थे और नाजिर भी थे, मौजूद भी हैं और देख भी रहे हैं, आज भी वो देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क हमें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।